آیت اللہ علی خامنئی مر گیا ہے، اس کی موت ہو گئی ہے، تم کیوں غمزدہ ہوتے ہو؟ تم کیوں تکلیف لے رہے ہو؟ تم کیوں اس کے مرنے کا افسوس کر رہے ہو؟ کیوں تم اس کو شہید کہہ دے ہو؟ وہ مر گیا تو مر گیا، چھوڑو پرے کو، مٹی ڈالو۔ ایسے الفاظ جو ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں۔ وہ لوگ آیت اللہ علی خامنئی کے مرنے پر غمزدہ ہے اور وہ افسوس ہے ان لوگوں کو کہ آیت اللہ علی خامنئی مر گیا۔ دیکھو، جو لوگ اس بات کو کہتے ہیں کہ آیت اللہ علی خامنئی کو شہید مت کہو، ان کی بھی بات درست ہے۔ وہ بات درست اس وجہ سے ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہر ایک بندہ جو شیعہ فرقے سے تعلق رکھتا ہے وہ صحابہ کرام کا گستاخ ہے، وہ رسول اللہ کا گستاخ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ حضرت عمر بن خطاب، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کو گالیاں دینے والے ہیں یہ لوگ جو شیعہ فرقے سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر ایک بندہ جو شیعہ فرقے سے تعلق رکھنے والا ہے وہ اسی طرح کا ہے۔ دیکھو، میں آپ لوگوں کو بتا دوں، کسی کی طرف برا گمان کرنا یہ اچھی بات نہیں، اور میں نے آج تک آیت اللہ علی خامنئی کے منہ سے کبھی اس کی یہ اسپیچ نہیں سنی کہ میں عمر بن خطاب کو گالی دیتا ہوں، یا کہ میں ابو بکر صدیق کو گالی دیتا ہوں، یا میں صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہوں۔ کوئی کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو اور اس فرقے کے اندر جو بات ہوگی وہ کھل کر کہے گا، وہ پبلک کے سامنے آ کر ہائی لائٹ کرے گا۔ مثلا میں دیوبندی ہوں تو میں اس چیز کو ہائی لائٹ کروں گا کہ اللہ سے مانگنا چاہیے اور غیر اللہ سے نہیں مانگنا چاہیے، پیروں کے آگے سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں اس چیز کو ہائی لائٹ کروں گا، ٹھیک ہے، میں کھلے عام کروں گا، مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے۔ بریلوی حضرات ہیں، وہ اپنی اس چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہماری بخشش کرا دیں گے، یہ بریلوی حضرات کا کہنا ہے اور وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ اگر شیعہ حضرات مثلا اگر آیت اللہ علی خامنئی کا عقیدہ یہ ہوتا کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق کو گالیاں دیتا ہے یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتا ہے تو وہ اس چیز کو ضرور ہائی لائٹ کرتا، جو کہ میں نے کبھی ان کے منہ سے یہ چیز نہیں سنی۔ حالانکہ میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں، جو بندہ مسجد الاقصی کے لیے لڑ رہا ہے، اس کی کوئی لڑائی نہیں ہے، اس کی خود کی کوئی لڑائی نہیں ہے، اس نے ساری زندگی گوا دی صرف اس لیے کہ مسجد الاقصی بچ جائے۔ اس نے ساری زندگی اپنی گوا دی صرف اور صرف ان فلسطین کے معصوم بچوں کی چیخ و پکار سن کر، اس کے دل میں یہ درد جگا، ان کی چیخ و پکار اس کے کانوں تک پہنچی، معصوم بچوں کی، تب اس نے ہتھیار اٹھائے، وہ ظالموں کے خلاف کھڑا ہوا۔ میں آپ لوگوں سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ ظالموں کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، اگر کوئی مسلمان پر ظلم کرتا ہے اور وہ